بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک باعصمت لڑکی اور کفل کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ دن رات برائی میں پنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہیں تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کیا، لیکن جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے پر مستعد ہوا تو وہ نیک بخت بید الارزاں کی طرح ترانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں لگ جاتی ہے، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسو اچلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی وجہ کیا ہے؟ پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکڑاتی زبان سے برائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے کہ مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذب و کام کو ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ منعم حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فکر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھا دیا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتی ہوئی اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچوتے دامن پر دبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، باخدائے لا زوال، خوف خداوندی مجھے گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کو کٹکا کانٹے کی طرح کٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ جاؤ اور اپنی اور میری جان پر رحم کرو، آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک و نہاد اور پاک باطن اور عصمت معاب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم باری ہو جاتے ہیں، دل ترا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا، اور وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا کہ اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرز و ترسا ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنی منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا۔ خدائے خوف کبھی پاس بھی نہ پٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے۔ جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوگی۔ میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ کہ میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس نہ پٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر بات گر یہ ہوا کہ جناب باری تعالی سے توبہ استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہی، یا الہ العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر کے مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، اور صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔
باحوالہ ترمذی۔